مجھے کسی کی ضرورت کا مسئلہ ہی نہیں، مجھے کسی کی ضرورت کا مسئلہ ہی نہیں کہ مجھ سے اچھا میرا کوئی آسرا ہی نہیں، مجھے کسی کی ضرورت کا مسئلہ ہی نہیں کہ مجھ سے اچھا میرا کوئی آسرا ہی نہیں، اور کچھ اس لیے بھی اداسی کبھی نہیں دیکھی، کچھ اس لیے بھی اداسی کبھی نہیں دیکھی، کسی کے ساتھ محبت کا سلسلہ ہی نہیں۔ آداب دوستو، میں آپ کا دوست آیت اللہ آیت اردو لورس یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا پرجوش استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، میں نے بی پی ایس سی، یو پی پی ایس سی اور جے پی ایس سی کے اردو آپشنل کا نصاب اردو رسم الخط میں اپلوڈ کر دیا ہے۔ یو پی ایس سی کا نہیں کیا کیونکہ یو پی ایس سی کا اردو آپشنل بہت کامن ہے، ہر کوئی جانتا ہے، پھر بھی میں نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر اردو رسم الخط میں لکھ کر ڈال دیا ہے۔ صرف WBPSC یعنی ویسٹ بنگال پبلک سروس کمیشن کا نصاب بچا ہوا تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی دن اردو رسم الخط میں لکھ کر اپلوڈ کر دوں گا، تب تک ایک دوست کی فرمائش آ گئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہی اپلوڈ کر دوں۔ دوستو، یہ نصاب بہت لیندی ہے، اتنا لیندی کہ اس میں UPSC کا 3 نصاب سما سکتا ہے۔ نصاب بنانے والوں نے یہ سوچ کر نصاب بنایا کہ تھوڑا تھوڑا سب کو پڑھنا ہے۔ جہاں تک میرا ذاتی نظریہ ہے کہ سارے شاعروں کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے سے بہتر ہے کہ کچھ مشہور اور کلاسیکی شعراء کی کتابوں کو ہی مکمل پڑھی جائے تاکہ ان شعراء کے خیالات سے مکمل طور پر استفادہ کیا جا سکے، جیسا کہ UPSC، BPSC اور UPPSC وغیرہ کے اردو آپشنل کا نصاب ہے۔ لیکن خیر، جو ایکچول نصاب ہے ویسٹ بنگال پبلک سروس کمیشن کے اردو آپشنل کا، تو آج ہم اس ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ویسٹ بنگال پبلک سروس کمیشن کا اردو آپشنل 2 پیپر ہوتا ہے اور 200 مارکس کا ہوتا ہے۔ جیسے اردو آپشنل تو یہ 2 پیپر ہوتا ہے، 200 مارکس کا، 200 + 200 تو ٹوٹل 400 مارکس کا اردو آپشنل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اس کو میں نے اردو میں لکھا ہے، یہ پیپر 1 ہے اور پیپر 1 میں سیکشن A ہے۔ تو پیپر 1 2 سیکشن میں بٹا ہوا ہے، سیکشن A اور سیکشن B۔ تو پہلے میں سیکشن A کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ کامن ہے، یہ کامن ہے، UPSC، BPSC، UPPSC ہر جگہ یہ کامن ہے۔ تو یہاں آپ کا بھی وہی ہے، اردو زبان کی ترقی، اردو زبان کی ترقی۔ یہ چیز میں ٹیلی گرام چینل پر ڈال دوں گا، تو آپ وہاں سے لے لیجئے گا، اور ٹیلی گرام چینل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے۔ ویسے بھی آپ سرچ کریں گے اردو لورس تو ٹیلی گرام چینل پر آ جائے گا، ٹیلی گرام چینل آ جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے دوستو، ذرا فاسٹ چلیں گے، میں پڑھ دیتا ہوں ایک بار کہ یہ دیکھیے، ہند آریائی زبانوں کا ارتقاء ہے۔ تو ارتقاء میں یہ تینوں کو پڑھنا ہے، عہد قدیم کی ہند آریائی زبانیں، عہد وسطیٰ کی ہند آریائی زبانیں، عہد جدید کی ہند آریائی زبانیں۔ دوستو ذرا فاسٹ چلیں گے کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سلیبس بہت لیندی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کو پڑھنی ہے، اور یہ تینوں پر میرا ویڈیو ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اب یہ A نمبر تھا دوستو، اب B نمبر میں آ گئے مغربی ہندی اور اس کی بولیاں، مغربی ہندی اور اس کی بولیاں۔ تو یہ برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانوی، یہ سب پر ویڈیو ابھی نہیں آیا، لیکن بہت جلد آئے گا، بہت جلد یہ سب پر میں ویڈیو بناؤں گا۔ اور یہ 2 نمبر میں دیکھیے، اردو زبان کے آغاز سے متعلق مختلف نظریات، اس پر ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیجئے گا پلے لسٹ میں جا کر، اردو آپشنل کے نام سے پلے لسٹ ہے، بہت اہم ہے، اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ C نمبر دیکھیے دوستو، دکنی اردو کی ابتدا، دکنی اردو کی ابتدا، ارتقاء اور لسانی خصوصیات، جس کو کہ لنگوسٹک فیچر بولتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سلیبس میں ہے، اس پر میرا ویڈیو نہیں ہے، لیکن میں بناؤں گا ان فیوچر۔ اور آپ کا یہ فورٹ ولیم کالج آپ کی کلکتہ میں ہی ہے۔ تو یہ اردو ادب میں اس کا کیا حصہ ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا رول ہے،
کیا اس نے تعاون کیا ہے، تو اس کو آپ کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ سیکشن اے ہے، سیکشن اے تھا۔ اب چلتے ہیں سیکشن بی پہ۔ تو یہ ہے سیکشن بی، پیپر 1 ہی ہے، یہ بھی پیپر 1 ہے، پیپر 1 ہی ہے، پیپر 1 ہی چل رہا ہے یہ۔ تو اب دیکھیے اس میں سیکشن بی میں مختلف اصناف اور ان کی ترقی۔ تو مختلف اصناف، تو کون کون سے اصناف ہے؟ تو 2 طرح کا اصناف ہوتے ہیں، جانتے ہیں، پروز اور پوئٹری دونوں ہوتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ پوئٹری کو لیا ہے۔ پوئٹری اس کو اس لیے لیا ہے دوستو، یہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ کوئی زبان جب بنتی ہے نا تو سب سے پہلے پوئٹری فارم ہوتی ہے، پوئٹری سے ہی شروعات ہوتی ہے کسی بھی زبان کی، کوئی بھی زبان، اردو کو ہی لے لیجیے، خود قرآن شریف جو ہے وہ پوئٹری کے فارم میں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ نثر میں ہے، لیکن دراصل وہ پوئٹری میں۔ ایسے پڑھتے ہیں آپ کوئی بھی چیز تو آپ قافیہ، ردیف، وہ سب آتا ہے نا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین اور رحمان الرحیم، عالمین رحیم، یہ سب کیا ہے؟ قافیہ، ردیف ہے۔ تو وہ آپ خیر ادھر مجھے جانا نہیں دوستو۔ اب دیکھیے یہاں پہ، تو یہ حصہ نظم میں ہمیں کیا پڑھنا ہے کہ غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، نظم اور رباعی۔ تو یہ جو ہے دوستو، یہ اتنے جو فارمز ہیں یہ سارے پوئٹری کے، اس کا کیا کیا پڑھنا ہے؟ اس کا اصناف اور ان کی ترقی، اصناف اور ان کی ترقی، تو ڈیولپمنٹ ہوا کیسے، عہد بعہد ارتقا ہوا، اس پر نظر ڈالیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ تو اس میں اور اس کے علاوہ کیا، یہ اتنے شعراء ہیں، دیکھیے میں پہلے ہی بتایا تھا کہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی سب کو پڑھنا ہے۔ تو ولی کو دیکھیے، ولی سب سے پہلے نمبر پہ ہے غزل میں، صرف غزل میں۔ تو غزل میں ولی کو پڑھنا ہے، انتخاب ولی، اور مرتب کون ہے؟ نور الحسن ہاشمی۔ تو جس کتاب کو نور الحسن ہاشمی نے ترتیب دیا ہے، اس کتاب سے، اس کا نام انتخاب ولی، یہ 5 ابتدائی غزلیں پڑھنی ہیں۔ تو اس کتاب کا لنک میرے ٹیلی گرام چینل پہ آپ کو مل جائے گا، ریختہ پہ بھی مل جائے گا۔ تو اب دوسرے نمبر میں دیکھیے دوستو، میر ہے، میر، تو کلام میر اور اس کو پڑھنا ہے، اور مرتب کون ہے اس کا، کس نے ترتیب دیا ہے؟ مولوی عبدالحق نے، اور ابتدائی 5 غزلیں ہی پڑھنی ہے، پورا نہیں پڑھنا ہے۔ یہ ہے غالب، دیکھیے دیوان غالب سے فرسٹ 5 غزلس کو پڑھنا ہے، 5 ابتدائی غزلیں ہی پڑھنی ہے۔ پھر فیض پر آئیے، فیض، تو فیض کی جو کتاب ہے نقش فریادی، اس سے ابتدائی 5 غزلوں کو دیکھنا ہے۔ اور اب یہ ناصر کاظمی، میں نے شارٹ میں نام لکھا ہے ناصر کاظمی، تو اس کا برگ نئے ہے، کتاب کا نام ہے، اور اس کی 5 غزلوں کو پڑھنا ہے، ہمارے نصاب میں شامل ہے 5 غزلیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، یہ شہر یار کی کتاب ہے ہجر کے موسم، تو اس کتاب سے بھی فرسٹ 5 غزلس کو آپ کو دیکھنا ہے، ابتدائی 5 غزلیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ اتنا غزل میں پڑھنا تھا، یہ غزل میں اتنے شعراء کو پڑھیں گے۔ اب یہاں بی نمبر میں قصیدہ اسٹارٹ ہوا ہے، قصیدہ میں صرف ایک کو پڑھنا ہے، سودا کا ایک قصیدہ پڑھنا ہے، در تضحیک روزگار، یہ ایک قصیدہ ہے، صرف آپ کو ایک ہی قصیدہ آپ کے سیلیبس میں ہے۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں، یہ مثنوی ہے، سی نمبر میں دیکھیے مثنوی، اور مثنوی بھی صرف ایک ہی مثنوی پڑھنی ہے، اور وہ کون سی مثنوی ہے؟ میر حسن کی سحر البیان، جو کہ بہت مشہور ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ دیکھیے ڈی نمبر میں ہے مرثیہ، تو 2 مرثیہ یہاں پہ ہیں۔ دیکھیے پہلا ہے میر انیس کا مرثیہ، اور اس کا فرسٹ لائن ہے کہ پہلا مصرع کہ جب بادبان کشتی شاہ امم گرا۔ اور یہ بی نمبر میں دیکھیے، بی نمبر میں مرزا دبیر کا ایک مرثیہ ہے، اور اس کا بول کیا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، بڑا ہی مشہور ہے۔ تو یہ دونوں مرثیہ کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوستوں، اب نظم پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہ حصہ نظم ہے، جس میں کہ یہ ساری چیزیں آ گئی، غزل، قصیدہ اور وہ ساری چیزیں، اور نظم الگ سے بھی ایک فارم ہے پوئٹری کا۔ ٹھیک ہے دوستو، جان ہی رہے ہوں گے آپ۔ تو یہ نظم پہ آ گئے، یہاں پہ نظم پہ۔ اب دیکھیے اس میں کتنی نظمیں ہیں، اس میں 5 نظمیں ہیں۔ تو فرسٹ جو نظم ہے وہ ہے
نذیر اکبر آبادی کی، یہ نذیر اکبر آبادی ہے۔ اس کا بنجارہ نامہ ہے، بڑا ہی مشہور ہے۔ اور اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ ہے، بال جبریل میں شامل ہے، اس پر میرا ویڈیو ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ فیض ہے، فیض احمد فیض کی مشہور نظم تنہائی ہے۔ اور یہ اختر الایمان ہے، ایک لڑکا۔ اور پرویز شاہدی، تو پرویز شاہدی کی نظم ہے تسلیس حیات، یہ نظم ہے، یہ سلیبس میں شامل ہے۔ تو یہ یہاں سے تھا دوستو، یہ 5 نظمیں ہیں۔ اب یہ F نمبر میں رباعی ہے دوستو، رباعی۔ اور رباعی میں ان 3 رباعیات کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ تینوں نصاب میں شامل ہے۔ تو پہلا دیکھیے میر انیس کی رباعی ہے، کھینچے ہوئے سر کو کہا جاتا ہے، یہ پہلا مصرع ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جوش کو یعنی جوش ملی آبادی کہ ایک فتنہ ہے ناقصوں میں کامل ہونا، یہ بول ہے رباعی کا۔ رباعی جانتے ہیں دوستو کہ 4 مصرے ہوتے ہیں، قطع میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ رباعی اور قطع میں کیا فرق ہوتا ہے، تبصرہ خانہ میں لکھیے۔ اور یہ فراق ہے، فراق گورکھپوری۔ فراق سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ایک اہم بات کہ بلکہ جانتے بھی ہوں گے کہ اردو کا پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ اسی فراق گورکھپوری کو ملا تھا۔ یہ انگلش بھی جانتے تھے بہت اچھا، انگلش کے ہی پروفیسر تھے دراصل۔ پورا نام ہے رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری۔ اور کب ملا تھا یہ آپ تبصرہ خانہ میں ہمیں بتائیے۔ اور دیکھیے اے معنی کائنات مجھ میں آ جا، یہ بول ہے ان کی رباعی کا کہ اے معنی کائنات مجھ میں آ جا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ رباعی تھی، یہ 3 رباعیات ہیں۔ اب یہاں پہ 2 نمبر میں آتے ہیں، درج ذیل دبستانوں کی اہم خصوصیات۔ تو 2 دبستان آپ کو پڑھنا ہے، یہ ایک ہے دبستان دہلی اور دوسرا ہے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی، یہ دونوں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تھوڑا اس طرح سے پڑھیے گا دوستوں کہ ڈفرینشیٹ کر سکیں، دبستان دہلی میں کیا خاص بات ہے، دبستان لکھنؤ میں کیا خاص بات ہے، کسی بھی طرح سے وہ سوال پوچھے گا یہ جان لیجیے۔ یہ بھی کہہ دے گا کہ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی میں جو فرق ہے، جو ڈفرینسز ہیں، آپ اس کو لکھیے۔ تو آپ دونوں پڑھے رہیں گے، دونوں میں فرق آپ کو معلوم ہوگا، تبھی تو آپ لکھیں گے۔ اور اچھے سے آپ ویڈیو بناؤں گا، میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ نئے ہیں دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ آپ یقین جانیے اس چینل سے آپ کو بہت مدد ملنے والی ہے۔ اب یہ 3 نمبر دیکھیے دوستو، 3 نمبر درج ذیل تحریکوں کی اہم خصوصیات۔ تو 3 تحریکیں ہیں آپ کے نصاب میں شامل۔ پہلا ہے سر سید تحریک، دوسرا ہے ترقی پسند تحریک، اور تیسری تحریک ہے جدیدیت کی تحریک۔ تو یہ تینوں تحریکیں آپ کے نصاب میں شامل ہے جو کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ویڈیو ابھی نہیں آیا ہے، لیکن ان فیوچر آئے گا ویڈیو، سر سید تحریک پر بھی آئے گا، اس پر بھی اور اس پر بھی، کہ تحریک کیا ہے، کیسے اسٹارٹ ہوئی، اس نے ادب کو کس طرح جو ہے متاثر کیا، تو وہ ساری چیزوں پر ہم بحث کریں گے اپنے ویڈیو میں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اور یہ صرف پیپر 1 ہے دوستو، یہ جان لیجئے، یہ صرف پیپر، یہ مکمل نصاب نہیں ہے، یہ صرف ویسٹ بنگال پبلک سروس کمیشن کا پیپر 1 ہے۔ پیپر 1 یہاں تک آیا ہے، اب پیپر 2 اسٹارٹ ہوگا، کیونکہ ویڈیو بہت پھر لمبا ہو جاتا، تو اس وجہ سے میں نے الگ الگ کیا تاکہ اچھے سے کھل کر بات کر سکیں۔ تو یہ پیپر 1 ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ تھوڑا لیندی اس کا نصاب ہے، تھوڑا بڑا نصاب ہے، اس لیے میں نے پیپر 1 کو اس میں ڈسکس کیا۔ اب پیپر 2 کا بھی ایسے ہی یہ بہت بڑا سا۔ تو ملتے ہیں دوستو نئے ویڈیو میں، کسی دن وہ ویڈیو بھی لاؤں گا پیپر 2 کا بھی۔ تو اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔